حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا تو مقابلے میں مرحب آیا۔ مرحب وہ تھا جو 1000 شخص کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، 1000 شخص کے مقابلے میں وہ اکیلا شخص لڑا کرتا تھا۔ حضرت علی فرمانے لگے جب وہ میرے مقابلے میں آیا، میرے سامنے آیا تو کہنے لگا بھتیجے جانتے ہو تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ میں مرحب ہوں، تمہارا مقابلہ کس سے ہے، کیا تم جانتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تو نہیں جانتا لیکن میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں اور محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تو میرے مقابلے میں تو آ، جب میدان لگے گا تو پتہ چلے گا نا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی، صرف ایک ضرب، اس ایک ضرب میں ان کا سر بھی کاٹا، اس کی گردن بھی کاٹی، اس کا وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے وہ ضرب لگائی کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی تلوار کا ایک وار جو خندق میں لگایا گیا، 2 جہاں کے مسلمان بھی اگر نفلی عبادت کریں تو بھی اللہ تعالیٰ علی کے ایک وار کو، تلوار کے ایک وار کو اللہ زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ پھر خیبر کا موقع آیا، صحابہ کرام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، فتح نہیں ہو رہی تھی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا پکڑاؤں گا، اور میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا اللہ اسے فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور صبح جھنڈا کس کو پکڑائیں گے، ذرا ہمیں تو بتا دیں، ذرا اس کا تعارف تو کروا دیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ کہنے لگے حضور کوئی ایک تعارف اور بتا دیں۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ اس کا تعارف یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ سارے منتظر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سویا نہیں کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا ہے، اللہ مجھے فتح نصیب فرمائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں پوری رات سویا نہیں، اسی انتظار میں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے؟ تو وہ فرمانے لگے میں تو کمرے میں لیٹا ہوا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف بہت تھی، میں تو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ کیا بنا؟ کوئی آیا دے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے کیا گلا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینا علی ابن طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پیچھے کرو، اللہ نے آپ کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، ہاتھ پیچھے کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ اور 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا میدان میں گیا۔ حضرت علی کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلا کے جب میں نے اللہ اکبر کہہ کے پھینکا نا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ حضرت علی نے دعوت کی کوفے میں لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے آپ نے دعوت کی تو ایک نوجوان آیا، اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، وہ آیا آ کے محفل میں بیٹھ گیا۔ تو اس نوجوان نے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور جو چہرہ نہ دیکھ سکے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے لیے میرے علی کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے، جو علی کا ذکر کرے گا وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے شخص کون ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، مجھے بڑی حسرت ہے انہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ اتنے طاقتور عظیم شخص کون ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے کسی نے کہا
کہ وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ حضرت علی ہیں، وہی ہیں جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان کے پاس چلا گیا تو دیکھا حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے۔ حضرت علی اپنا پورا زور لگا رہے تھے لیکن اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تھا، کبھی اس دانت سے کبھی اس دانت سے، پورا زور حضرت علی نے لگایا لیکن اخروٹ نہیں ٹوٹا۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ جب وہ ہنسنے لگا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور اسے پاس بلا لیا۔ پوچھنے لگے بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کچھ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں بتاؤں کیا بات ہے؟ تو دل میں یہی سوچ رہا ہے نا کہ بابے سے اخروٹ تو ٹوٹ نہیں رہا تو خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو نوجوان نے کہا ہاں جی میں یہی سوچ رہا تھا۔ کہتا کہ جب میں نے اتنا عرض کیا نا تو حضرت علی نے ہاتھ منہ جھاڑے، داڑھی جھاڑی، جہاں وہ اخروٹ لگا ہوا تھا جگہ صاف کی، امامے کو سیدھا کیا اور بالکل شیر خدا بن کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، اگر کوئی خیبر ہے تو لا، میں آج بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ خیبر کوئی ہے تو لا، میں اب بھی توڑنے کو تیار ہوں۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ پہلے حضرت علی مسکرا رہے تھے پھر ان کی رنگت ہی بدل گئی۔ تو کہنے لگا جب میں نے ان کا یہ روپ دیکھا نا تو میں ڈر گیا۔ میں نے کہا واقعی یہ آج بھی خیبر کو توڑ دیں گے، یہ آج بھی خیبر کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو حضرت علی نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمانے لگے بیٹے مسئلے کو سمجھ، اخروٹ توڑ رہا تھا میں اپنے جسم کی طاقت سے، خیبر توڑا تھا میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے۔ میرے ایمان میں اتنی قوت ہے، میرے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر آج بھی کفر للکارے گا تو علی کا جذبہ جہاد پھر سے جوان ہو جائے گا۔ غیرت ایمانی آج بھی بڑی ہے، دین کے ساتھ میری وفا کا رشتہ آج بھی جوان ہے۔ تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو میں آج بھی تیار ہوں۔ جب مدینے میں نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے تھے۔ حضور نے پوچھا علی کیا بات ہے، کیوں چپ کر کے کھڑے ہو؟ تو حضرت علی فرمانے لگے حضور ان کو تو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، میرا بھی کسی کو بھائی بنا دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک، یہ ہے ان کی دلیری، یہ ہے ان کا جذبہ جہاد، یہ ہے مولا علی شیر خدا جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔